ان 5 ماہ کے دوران ایک مسلسل مائنڈ کے اندر، دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ موجود تھی کہ جو پالیٹکس، جو سیاست ہم کر رہے ہیں، کیا اسی پالیٹکس کے لیے میں 2008 میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ کیا پاکستان، جس پاکستان کو ہم اس وقت ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اس وقت کے نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ موجود تھی کہ جو پالیٹکس، جو سیاست ہم کر رہے ہیں، کیا اسی پالیٹکس کے لیے میں 2008 میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ کیا پاکستان، جس پاکستان کو ہم اس وقت ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اس وقت کے نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا اور ایک متحرک رول پلے کیا تھا، تو ہم تو پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ تو یہ سوالات مسلسل، ان کے جواب جو ہے وہ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ جو آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو آپ کا خود احتسابی کا عمل ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ حالات اور واقعات کے تسلسل میں، جذبات میں آپ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور میں بھی اسی مرحلے کے اندر، اسی جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھا۔ تو میں نے یہ اپنا ایک ٹائم ٹیک اپ کیا تاکہ میں اپنا ایک فیصلہ کر سکوں۔ اس میں میری بہت سارے ایسے کچھ روحانی لوگ ہیں، انہوں نے بھی میری مدد کی، کچھ میرے مخلص دوست ہیں، انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی۔ یہ کوئی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہماری ایک ڈیموکریٹک جمہوری جو ہماری سٹرگل ہونی چاہیے، اس سٹرگل سے ہٹ کے ہم ملک کو وائلنس کی سطح کے اوپر لے آئے، اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک کو ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، وہ قائد اعظم کے پاکستان سے ہم دور ہٹ گئے، اور میں اس پہ بھی آؤں گا کہ اس کی کیا وجوہات تھی، کیا ریزنس تھی۔ مثلا 9 اپریل کو 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، سیاسی گیمکس ہوتی ہیں، سیاست کے اندر گیمکس ہوتی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کی ہیں، اگر کسی اور نے بھی کی ہیں، تو انہوں نے نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے، آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے عہدے داران تھے، نہ پارٹی کے ورکروں کو، نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہے۔ یعنی کہ ایک جو میرے مطابق، میری سوچ کے مطابق ایک ڈیموکریٹک سٹرگل ہونی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر 3.5 سال موقع ملا، آپ ہٹ گئے ہیں، آپ آئینی طریقے سے ہٹے ہیں، آپ انتظار کریں، آپ انتخابات کا انتظار کریں، انتخابات آئیں گے، آپ کو موقع مل جائے گا۔ لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا، وہ راستہ آپ نے جو ہے وہ پرامن مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا، جو کہ کم از کم میرے جیسے جو نوجوان ہیں، جن کو عمران خان صاحب نے، جب انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور یہاں بہت سارے صحافی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم تو خود مار کھا لیتے رہے ہیں، لیکن ہم نے پرتشدد مزاحمت اختیار نہیں کی تھی۔ ہم پرامن پیغام اسٹوڈنٹس کو ممبرشپ کیمپس لگا کر یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں ان کو دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ مجھے یہ خود پتا ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے، 48 گھنٹے ہم لوگ اتنا دیوانہ آور کام کرتے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم 40 دن، 50 روز میں فیصل آباد اپنے گھر نہیں جاتا تھا، اپنی فیملی سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی، اتنا جنون کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے تھے۔
हम तो 2008 में उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या, आपसे मेंबरशिप लेंगे तो इस मेंबरशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में काम करना, रात को जाके लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर डोर नॉकिंग करके स्टूडेंट्स को मेंबर बनाना, उनको कन्विंस करना। लेकिन उस वक्त हमारा पैगाम क्या था? हमारा पैगाम था कायदे हमारा जो पैगाम था वो पैगाम था नॉन वायलेंट। जो पीटीआई है, जो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन है, वो नॉन वायलेंट तहरीक है। एक एफआईआर आईएसएफ के ऊपर नहीं है कोई, क्योंकि हमने कभी कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई का हिस्सा ही नहीं लिया था। लेकिन वो स्ट्रगल अगर आप देखें, और उसके बाद ये 9 अप्रैल के बाद क्या जो आगे का मरहला है, उस मरहले में आपने लोगों को क्या पैगाम दिया कि आप सड़कों पे निकलें, आप रोड्स ब्लॉक करें, आप मज़ाहमत करें, आप वायलेंस करें, और उस वायलेंस के नतीजे में एक मुसलसल माइंड सेट, एक पैगाम दिया जाता रहा जहां पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर, उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफरत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता रहा। जो वो बात करते हैं प्रोपेगेंडे की, जो फितने की बात करते हैं, वो असल फितना क्या है? वो यही है कि आप लोगों का 24 घंटे आप टीवी पे बैठ के पीछे पाकिस्तान का परचम पड़ा है। आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर नवाबजदा नुसरुल्लाह खान ने भी तो पॉलिटिक्स की है ना। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे लोगों ने सब्र के साथ अपने वक्त का, अपनी बारी का इंतजार किया है। आपसे लोग क्या एक्सपेक्ट करते? आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जदोजहद की तरफ लेके जाएं। और पुरअमन जदोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता अख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। और ये एक मसलसल माइंड सेट था। यानी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने कवर किया। 14 मार्च का इंसिडेंट था जमान पार्क का, 24 घंटे मजामत होती रही। उसमें बताएं कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रांग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को मतलब एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुंचा, कितने लोग जख्मी हुए, कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ, किसी भी साइड से हुआ। लेकिन लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी थी? लीडरशिप की जिम्मेदारी थी तदब्बर दिखाना। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़ें, आपने गिरफ्तार नहीं होना। बुरा लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत बुरा लगना है, क्योंकि मैं बातें जो कर रहा हूँ वो मैं दिल से कर रहा हूँ और ये मेरे जज्बात हैं, जो मेरी सोच है उसका मैं इजहार कर रहा हूँ। तो आप कहते थे कि जी वो फलानी तंजीम के साथ जिन्होंने 14 नवंबर वाले दिन मुझे पकड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने वो काम नहीं करना जो वो करते हैं इदारों के अंदर। तो आप भी फिर वही काम करवाना चाह रहे थे अपनी यूथ से भी, अपनी आईएसएफ से भी, अपने बाकी लोगों से भी। और 14 मई, ये जो 9 मई का जो वाकया है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों को जो है वो तैयार किया कि लोग उस हद तक पहुंच गए कि आपको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते साथ
لوگ جو ہیں وہ لبرٹی جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگ جب لبرٹی جمع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے، اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے، کتنے مظاہرے آپ کے فوجی املاک کے سامنے ہوئے. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھیں جن کا ہمیں نہیں پتا تھا. یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں لاہور میں تھا، میری اس وقت طبیعت خراب تھی. جب گرفتاری ہوئی مجھے میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے. میں اس وقت سویا ہوا تھا دوائی کھا کے. میں اس دن ان کے ساتھ اسلام آباد بھی نہیں گیا. عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ. اس نے مجھے اطلاع دی، اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے، میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا. میں ایون فیصل آباد بھی نہیں گیا. میرے حلقے میں اس وقت ڈی ٹائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، میرے حلقے کے لوگ وہاں پر جمع تھے، باقی جگہوں پہ ہو رہا تھا، لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا. اور جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو، ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. آپ 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں، 2 منٹ کے لیے، کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہاریزون سے آپ ہٹا دیں، اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کس دن وہ دبوچے. آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا؟ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. 5000 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں وہ افواج پاکستان کی وجہ سے. ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے. ایون آپ کووڈ دیکھ لیں، کووڈ-19 دیکھ لیں. یار آپ خود تعریفیں کرتے ہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردار جو بنی ہوئی تھی، نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا، آپ کو ہٹائے جانے میں، آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں، دوسری جانب آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیے تھی. یعنی کہ ایک سیاسی لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں، وہ اس کی عوام ہوتی ہے. اور لیڈرشپ نے ہمیشہ، لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ویژن دینا ہوتا ہے، اس نے سوچ دینی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جو ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرتے رہے. میں نے اس عمران خان کو جوائن نہیں کیا تھا جو وائلنس کا پروموٹر تھا. میں نے تو اس عمران خان کو جوائن کیا تھا جس نے ہمیں قائد اعظم کا پاکستان، نیا پاکستان، جس نے ہمیں جو ہے وہ معاشی اور معاشی انصاف، معاشرتی انصاف، جو سوشل جسٹس کے پیچھے جس نے ہمیں مدینہ کی ریاست کا ہمیں بتایا تھا. مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو اکسایا نہیں جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ لڑنا شروع کر دیں. وقتی طور کے اوپر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے نا صبر کریں. صبر بھی تو کوئی چیز ہے، پیشنس بھی تو کوئی چیز ہے. لیکن صبر نہیں کیا، ملک کی اکانومی آپ دھرنے دیں، آپ سڑکیں بلاک کریں، جو مرضی کریں. جب انسٹیبلٹی ہوگی تو ملک کی اکانومی کوئی بھی آگے بیٹھ جائے، کوئی سے بڑا آپ لا کے کوئی سائنسدان بٹھا دیں، کوئی معیشت دان بٹھا دیں، کوئی بڑے سے بڑا آپ سیاستدان لا کے بٹھا دیں، وہ ملک آگے نہیں چل سکتا. پاکستان جیسے ملک اس طرح آگے نہیں چل سکتے جس طرح یہ کام کیا گیا. اس کے علاوہ 2 چیزیں بڑی اور اہم ہیں. سائفر کا معاملہ، سائفر آ گیا جی. مجھے آپ یہ بتائیں، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ میٹنگ کی پہلی صدارت جو ہے وہ کس نے کی؟ وزیر اعظم تو عمران خان تھے. میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا، لیکن ہماری پارٹی کے اور لوگ وفاقی وزراء اس کمیٹی کے اندر بیٹھے تھے. آج ان میں سے میرے خیال میں شاید ایک آدھے کے علاوہ باقی سب چھوڑ چکے ہوئے ہیں. میرے خیال میں غالباً شاید اپنا ایک ایسے وزیر ہے جو ابھی نہیں چھوڑے، انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن ان پہ بھی میں آؤں گا، بعد میں بات کرتا ہوں. باقی سب تو چھوڑ گئے. شیریں مزاری بھی تھیں اس میں، محب فواد چودھری بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، پرویز خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے.
یہ سب چھوڑ کے اب اس میں اس وقت کے ڈی جی آئی بھی بیٹھے تھے، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے تھے، نیول چیف بھی بیٹھے تھے، ایئر چیف بھی بیٹھے تھے، سیکرٹری خارجہ بھی بیٹھے تھے، فارن منسٹر بھی اس وقت کے موجود تھے۔ جب آپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہو، سائفر اس میں زیر بحث ہے، لیکن اس کا مشترکہ اعلامیہ یہ جاری ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہے، یہ انٹرفیرنس ہے، یہ کانسپیرسی نہیں ہے، یہ سازش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کمیٹی میں سب پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہوگا، جس میں بعد میں ہم نے بیانیہ بنایا کہ جی فلانا جا کے فلانے سفارتکار کو مل رہا تھا، فلانا سفارتکار فلانے کو مل رہا تھا۔ لیکن جب ہائیسٹ فورم میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہے اور ہم اس کو ڈیمارش کریں گے، ڈیمارش مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں پاکستان جیسا ملک جس کی ایک تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ، سگنیفیکنٹ حصہ ہمارا یو ایس کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے، ہمارے اور ان کے ساتھ بہت ساری تعلقات ہیں، تعاون ہے۔ ان کو جب ہم جلسوں میں لے کے جائیں گے، جب ان کو ٹی وی ٹاک شوز میں لے کے جائیں گے، جب بار بار اس ملک کا نام ہم استعمال کریں گے اپنی پولیٹیکل گین کے لیے، تو پھر آپ نے ڈیمارش کیوں کروایا؟ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمارا اختلاف ہے، وزیر اعظم کا اختلاف ہو گیا نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان نے ڈیمارش دفتر خارجہ میں بھی کیا، پاکستان کے یہاں بھی بلا کے امریکی سفارتکاروں کو، اور واشنگٹن کے اندر بھی کیا، دو جگہ ڈیمارش ہوا۔ کبھی اتنا سخت رد عمل پاکستان نے نہیں دیا۔ جب رد عمل دے دیا، سب کچھ ہو گیا، تو بس پھر آپ اس معاملے کو وہاں پہ ختم کریں قومی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن قومی انٹرسٹ کی بجائے آپ نے کہا نہیں اس پہ سیاسی بیانیہ بنانا ہے۔ جب معلوم ہے کہ مثلا آپ ملک ایک وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کو تو ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز سے متعلق ادراک ہوتا ہے۔ وہ پاکستان جیسا ملک، جس ملک کے اندر آپ کو اس کی اکنامک سچویشن کا بھی یہ پتہ ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، اور وہاں آپ وہ پنجابی کی مثال ہے، تو آپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور بھی ہیں اور آپ لڑنے بھی نکل پڑے ہیں۔ یا تو آپ اتنے تگڑے ہوں نا کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی 1000 ارب ڈالر کے ریزرو بھی پڑے ہیں اور آپ کی معیشت بھی بڑی مضبوط ہے، آپ لڑ بھی لیں۔ جب آپ کمزور ہیں، جب آپ نے پل پل کے اوپر آپ کو آئی ایم ایف کی جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، اس وقت پھر آپ کو وہاں بھی تدبر اور حکمت سے چلنا ہے، وہاں بھی آپ کو لیڈرشپ شو کرنی ہے، جذبات نہیں شو کرنے۔ پھر مجھے یہ بتائیں، پھر لیڈر میں اور ایک عام شہری میں فرق کیا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک راستہ دکھاتا ہے، جو گائیڈنس دیتا ہے، جو لیڈرشپ شو کرتا ہے، جو باقیوں سے بہتر سوچتا ہے، باقیوں سے بہتر قیادت کر سکتا ہے۔ جب آپ میں اور نیچے ایک عام آدمی کے جذبات میں فرق نہیں ہے، تو پھر آپ ملک کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں، ملک کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی ملک کو نقصان ہو۔ پھر توشہ خانہ میں ہم نے بڑی تنقید کی، جناب زرداری کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، باقیوں کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن، بھائی میں ٹویٹیں کرتا رہا ہوں، میں پریس کانفرنس کرتا رہا ہوں کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہوئی ہیں، آپ نے پیمنٹ کر کے لی ہیں، جو بھی لیا ہے، واٹ ایور جو بھی آپ نے کیا ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ لیکن میرا یہ سوال کہ عمران خان جیسے لیڈر جو کہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جی اپنے اثاثے شو کریں، جی سب سے پہلے ویب سائٹ پہ اثاثے ڈال دیے، جی نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا، جی 5000 ٹیکس دیا، 0 ٹیکس دیا، جی میں نے اتنا ٹیکس دیا، جی ہمیں یہی سبق سیکھتے آئے نا، اسی وجہ سے لوگ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ لگی، ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا، آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی۔ اچھا جی آپ ایسا کریں، اسپوکس پرسنس کی میٹنگ کال ہو رہی ہے پی ایم آفس میں، توشہ خانہ کا ڈسکس ہو رہا ہے، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے، اچھا جی آپ جا کے کہیں جی یہ کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن، اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے، یعنی کہ جو چیز ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے اس کا دفاع ہم کر رہے تھے۔ الٹیمیٹلی وہ معلوم پڑا کہ پھر ظاہری بات ہے اگر آپ نے اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں، جو آپ نے جو شو کرنے تھے، اس کے مطابق آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر، تو اس کا جواب دے تو آپ کو ہونا پڑے گا۔ لیکن میرا آج بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اس بات کے اوپر، ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، یا وہ پہلے دن آ کے بتا دیتے کہ میں نے گھڑیاں لی ہوئی ہیں، یا توشہ خانہ سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔
میں نے اس وقت کے کیبنٹ سیکرٹری سے پوچھا، ویسے ہی بائی دا وے میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے چھپ کر کے خاموش ہو گئے، انہوں نے مجھے اس طرح کا امپریشن دیا کہ بس کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے۔ اس وقت میں وزیر تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی، تو ہم سے یہ چیزیں چھپائی جاتی رہی، ہمیں کہا جاتا رہا جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، کلاسیفائڈ انفارمیشن۔ بعد میں جب چیزیں سامنے یہ چیزیں سامنے آ گئی، اچھا جی پھر عبد القادر ٹرسٹ والا معاملہ آ گیا، اچھا جی آپ نے ٹرسٹ بنا لیا، جی یار آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی تو بنایا، شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا، اس کے لیے آپ نے فنڈ ریزنگ کر لی تھی، سب کچھ کر لیا تھا۔ اگر آپ نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ آپ نے بنانا تھا تو آپ نے جو ہے وہ، مجھے کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ نے بند لفافے میں ہی جو ہے وہ پاس کروا دیا کیبنٹ سے، کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں کسی کو، میں اس کا کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوڈ ہو رہی ہیں نا۔ جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بار بار بات ہوتی ہے وہاں پر آپ کے پھر ہائی مورل گراؤنڈز کہاں پہ چلے گئے؟ اس کا مطلب آپ نے کمپرومائز کیا، پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز آپ تھے، وہ آپ اس کا برملا ایکسیپٹ کریں، نہیں پھر کہیں کہ نہیں جی میں بہت اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں۔ تو ان چیزوں کے جوابات تو آپ کو دینے ہیں، یہ بلیک ہولز تو آپ کے اینڈ کے اوپر موجود ہیں، ان کے جوابات بھی نہیں آپ دے رہے۔ ایک طرف آپ وائلنس کی پالیٹکس کو پروان چڑھا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تیسری جانب جو ہے وہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ہیڈ آن، ان کو ٹیک آن کر رہے ہیں۔ یار کو سمجھ آتی ہے، کوئی ملک کا دشمن کرے، کو بھارت کرے یا کوئی اور کرے تو پتہ لگتا ہے یار یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب یہیں پہ بیٹھ کے اب اس سے سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، جو پاکستان کی یوتھ ہے، میں ان سے آج بات کر رہا ہوں، ان سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ آپ یقیناً اب میری پریس کانفرنس کے ڈیفرنٹ پرسپیکٹو آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ سوال میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچیں ٹھنڈے دماغ سے، کچھ وقت لیں، حقائق کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پہ جن تضادات کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے، کیا وہ تضادات موجود ہیں یا نہیں موجود۔ میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ آپ میں جس پارٹی کو آج جوائن کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی میں آخری 2 منٹ بعد اس پہ بات کروں گا، وہ میں پیغام آپ کو بعد میں دوں گا، لیکن آپ پہلے یہ تو سوچیں بھائی کہ ملک اگر باہر سڑک پہ کسی کی گاڑی جلی ہے تو وہ بھی کسی کی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں زمان پارک کے باہر آپ نے لوگوں کا وہ لے گئے تھے مومنٹم، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، کہ ختم ہو گئی، مثلا ہر چیز ختم ہو گئی، پولیس کی گاڑی گزری ہے، وہاں پر ایسے نوجوان کھڑے ہیں کہ وہ میری بات میں نہیں سن رہے۔ میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیوں گاڑی توڑی ہے تم نے جا کے؟ یہ ہماری گاڑی ہے، پولیس کی گاڑی ہے، یہ تم نے گاڑی کیوں جلائی ہے، کیوں توڑی ہے؟ جلا دی کہ جی وہ خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے۔ یار خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے کو پاکستان کا قانون بھی تو موجود ہے، اگر خان صاحب کو پکڑنے آتا ہے تو کل کو اس کا جائزہ پاکستان کی عدالتوں نے لینا ہے نا۔ وہ لیڈر تو کہتے ہیں جیل ہمارا سسرال ہوتا ہے، وہ جیل میں جا کے تو لوگ لیڈر جو ہیں وہ اور بڑے بن جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کھلے دل سے جی میں ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں، اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آپ اس نہج کے اوپر لے گئے جہاں پر آپ نے لوگوں کو یہ بھی بلا دیا کہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں، ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں وہ ہماری اس نوجوان یوتھ کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں، جو اپنی محنت کر کے کماتے ہیں کھاتے ہیں، اپنے مزدور ہے جو اپنے بچوں کا روزگار لیتے ہیں، کہ ہم صرف اور صرف حقائق کو چھوڑ کے ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائیں جس سے ہم اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو جائیں، ہم اپنے ہی اداروں سے جو ہے وہ لڑنے نکل پڑے۔ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی شخص بھی جو ہے اس میں ونر نہیں ہے، الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ پھر ہر پاکستانی الٹیمیٹلی لوزر ہوگا۔ یہ حقائق کو آپ مد نظر رکھیں، ان حقائق کو آپ ان کا جائزہ لیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بھی روح پوش ہیں، وہ سارے سوچ رہے ہیں، میں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، وہ سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر سوچ رہے ہیں اس چیز کو، وہ بھی اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ میری 16 سالہ میری رفاقت، میری تو اپنا جو سیاسی پیدائش ہے وہ پی ٹی آئی ہے، سیاسی پیدائش جو ہے وہ میری تو پی ٹی آئی ہے، لیکن جب خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، جب خان صاحب خود ہی
اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرح گوگی، بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان۔ وہ یار 3.5 سال ہم عثمان بزدار کو ڈیفینڈ کرتے رہ گئے، جو شخص خود کسی کو نہیں ڈیفینڈ، اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکا۔ تو آگے بھی آپ کو اگر آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے۔ اگر پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے جو کہ صرف آپ کا ایک ہینڈ پکڈ بندہ ہو، جس کو آپ کہیں رات ہے تو رات ہے، دن کہیں تو دن ہے، اور بندے کوئی نہیں قابل تھے، ایسے ایسے قابل لوگ تھے جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا آپ ان کو۔ اور یہاں پر لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ انوسینٹ لوگ جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، وہ آج جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اشتہاری ہوئے ہوئے ہیں، گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو لوگ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ یار اس نے اپنی لائلٹی چینج کر لی۔ مشکل فیصلہ ہے، لیکن آپ کو ملک کو سامنے رکھنا ہے، آپ کو اپنی ریاست کو سامنے رکھنا ہے، آپ کو ملک کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ کو اپنی اگر کورس آف ڈائریکشن اگر آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اور وہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا پاکستان ہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے ہماری جو فیملیز ہیں وہ فیملیز ہماری سفر کر رہی ہیں، آپ گھروں سے غائب ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ اپنے علاقے کے لوگ، آپ کسی کی غمی خوشی میں نہیں جا سکتے، کب تک آپ جو ہے وہ یہ کام کریں گے؟ لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر لوگ سوچیں اور اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں اور ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیصلہ سازی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ اپنی کریں۔ اس کے علاوہ جو ہماری آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آئی پی پی جوائن کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے، لوگوں کو لگتا ہے یہ نئی جماعت ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ گھر میں ہی موجود ہوں، کیونکہ جہانگیر ترین جن کے ساتھ ہم نے 2011 آنورڈ جب وہ شامل ہوئے تھے پارٹی میں، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور جہانگیر ترین کے اندر ایک بڑی زبردست آرگنائزیشنل صلاحیتیں موجود ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ویژن بھی ہے، ریفارمسٹ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے جی مذاق اڑاتے تھے، آپ جن ایریاز میں ان کے بزنسز ہیں جہاں پر انہوں نے ایگریکلچر کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں، آپ صرف میڈیا والے خاموشی سے چلے جائیں، مائک لے کے چلے جائیں اور وہاں کے کسان سے آپ سروے کر لیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا کاشتکار ہے، یا جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا صنعت کار ہے، آیا وہ گنے کے کاشتکار کو پوری پیمنٹ دیتا ہے، آیا وہ اس کو بیج ریسرچ والا نیا فراہم کرتا ہے، آیا وہ اس کو ٹریکٹر بھی فراہم کر رہا ہے، یعنی آیا وہ ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے، وہاں پر جو تعلیم کے میدان میں کام کیا، جو بیسک ہیلتھ یونٹس کو ریفارم کیا، اس کا مطلب ایک بندے کے پاس ایک ویژن موجود ہے تو آپ نے کیا۔ اسی طرح علیم خان 2011 میں خان صاحب نے ہمیں، عمران خان صاحب نے کہا علیم خان تو بہت اچھے ہیں، علیم خان کے پاس تو بڑا لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے، بڑا اچھا ویژن بھی ہے۔ 2018 میں جو ہے وہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو علیم خان برے ہو گئے، جہانگیر ترین جو ہے وہ برے ہو گئے، کل کو جو ہے میں نہیں اچھا لگوں گا، میں بھی برا ہو جاؤں گا، کل کو کوئی اور بھی برا ہو جائے گا، یہ میں بتا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے یہ ریالٹی، یہ دل کی ان کی باتیں ہیں، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، جو وہاں ابھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں موڈ سوئنگ ہوتے پتہ نہیں لگا، اگر آپ نے کوئی اختلاف کی بات کر دی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پھر آپ نے 3 مہینے یا 4 مہینے پھر آپ زمان پارک جا سکتے ہیں یا آپ نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا جو میں نے آپ کو کہا کہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کوئی نئی جگہ ہے، اون چودھری میرے بھائی ہیں، ان سے میرا بڑا پرانا ہمارا جو ہے وہ میرا تعلق ہے پارٹی کے اندر بھی، اور میں تو 2008 سے کام کر رہا ہوں، یہ 2010 سے ہمارے ساتھ تھے، چیئرمین کے ساتھ رہے، عمران خان کے ساتھ اس وقت انہوں نے کام کیا ہے، ہمارا بڑا کلوز کوارڈینیشن کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہم اکٹھے کام کرتے رہے۔ تو اگر ہم پی ٹی آئی کے لیے دن رات کام کر سکتے ہیں، میرے جیسا شخص جس نے اپنے ہاتھ سے بینر بھی لگائے ہوئے ہیں، جس نے اپنے ہاتھ سے کرسیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، پوسٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے ممبرشپ کی ہے، ہم اپنی گاڑی کے اوپر
ممبرشپ کیمپ پورٹیبل کیمپ لے کے یہ بٹ صاحب بیٹھے ہیں, باقی عدنان ملک صاحب بیٹھے ہیں, الفت مغل بیٹھا ہے, یہ بھٹی ہے, واصف ہے, کاشف ہے, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں, یہ محسن ہیں, یہ لیاقت انصاری صاحب ہیں, رضوان آصف صاحب ہیں, باقی سارے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی کے اوپر ممبرشپ کیمپ رکھ کے لے کے جا کے ممبرشپ کارڈ بھرتے ہوتے تھے. تو بھائی ہم نے ایک پارٹی کے لیے اپنا خون پسینہ لگایا ہے, اس کو کھڑا کیا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم آئی پی پی کے لیے بھی محنت کر سکتے ہیں. مثلا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے ملک کے لیے کام کرنا ہے نا, ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. یار میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں, میں جا کے پہاڑوں میں بیٹھا چھپا رہا ہوں. میں کوئی پاکستان مخالف شہری نہیں ہوں کہ میں جا کے روح پوش رہوں, میں قانون کا سامنا نہ کروں. تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریٹک اسٹرگل کرنی ہے تو ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن آپ نے کرنی ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وائلنس بھی کروائیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کو پھولوں کے ہار بھی ڈالے جائیں کیونکہ آپ وائلنس کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے وہ وائلنس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں. ایسے نہیں چل سکتا ملک. تو یہ میری آج کی جو ساری پریس کانفرنس تھی یہ اس کا لب لباب تھا, اور اس میں بڑا ضروری تھا کہ آپ کے پاس دو رستے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آدم کے رستے پہ چلیں یا آپ شیطان کے رستے پہ چلیں. ٹھیک ہے, تو میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے. اس راستے میں جس وجہ سے میں نے پالیٹکس جوائن کی, میں اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھ سکتا ہوں, میں اپنا پیغام لوگوں کے پاس لے کے جا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ہم 3-3.5 سال, میں 2.5 سال ایم این اے رہا, 1 سال میں وزیر رہا, میرا پاس تو آج بھی فیصلہ آباد میں کرائے کا گھر ہے. جب میرے اوپر سارے معاملات تھے میرا تو کرائے کا گھر بھی جو ہے وہ بھی خالی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کوئی جائیدادیں پالیٹکس کے اندر آگے نہیں ہم نے بنائی, ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں, ہم نے تو سٹرگل کرنی ہے, ہم تو آپ لوگوں میں سے ہی ہیں, تو ہم پھر سٹرگل کریں گے. اور ہم ملک کے لیے جہاں مجھے یہ لگے کہ میرا پرپس, میں نے یہ سوچا میرا پرپس کیا ہے بھائی, اگر میں ملک کے لیے کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر پا رہا کسی بھی کیپیسٹی میں رہ کے, پولیٹیکل کیپیسٹی میں بھی رہ کے, کہ میں اپنی یوتھ کے لیے بھی کام نہیں کر پا رہا, تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس مقصد ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کے لیے بیٹھے ہوئے. تو میں ان سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہ اس چکر سے باہر نکلیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پتہ نہیں لائلٹی ان کویسچن آ جائے گی, یا آپ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ کا ووٹ بینک ہے تو آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہمیں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا, آپ کو اکثر وہ واقعہ سنایا ہوگا انہوں نے کہ لاہور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں میں میچ کھیلنے کے لیے اترا تو پہلے لوگ لگا رہے تھے شیر لاہور, تو پہلی گیند پہ میں آؤٹ ہو کے باہر آ گیا, تو انہوں نے پھر مجھے وہ مغلظات سنائی. تو پبلک اوپینین جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ایک وقت میں پی ٹی آئی ٹانگا پارٹی تھی, آج آپ آئی پی پی کا کہ جی آئی پی پی کے پاس صرف جی لیڈر ہی ہیں جی, ان کے پاس ورکر نہیں ہیں, تو آج ورکر بھی آ گیا. ٹھیک ہے, وہ ورکر بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کی ممبرشپ بھی لے کے جائیں گے, اس کا پیغام بھی بڑھائیں گے, اور انشاءاللہ اس پیغام کو ہم آگے بھی لے کے جائیں گے, اور ہمارا جو پیغام ہے وہ بالکل پاکستان کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے بعد. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے امریکہ سے بیٹھ کر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کو مار دیا گیا تشدد سے, آپ کا فریش چہرہ, جیل لگے بال اور خوبصورت چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی کہیں تھے شاید. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہوں گا جو سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے نا جی, وہ کچھ اور ہے. دیکھیں آپ لوگ وی لاگ کریں گے نا تو آپ ریئلٹی بیس ہیں, کیونکہ آپ یہاں پر فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ غیر ذمہ دار کوئی کام, مجھے آپ سب پہ پتا, آپ کے چہرے بھی پتا جو کرتے ہیں, مجھے یہ پتا کہ آپ غیر ذمہ دار رپورٹنگ نہیں کریں گے. کچھ لوگ جن کا پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کے صرف اپنا ویورشپ لینے کے لیے وہاں بیٹھ کے صرف نفرت کا پیغام پھیلاتے ہیں. وہ نفرت کا جو پیغام ہے اس پیغام کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جذبات میں آ کے چیزوں کو آپ ری ٹویٹ یا پوسٹ نہ کرو, آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, آپ سوچیں, ہر پہلو پہ سوچیں, اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آج اگر حالات اس تناظر میں پہنچے ہیں تو وہ پہنچے کس وجہ سے ہیں, اس کے محرکات کیا ہیں. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ
آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن تھا کہ آپ کسی پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا کہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکتے تھے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا زمان پارک میں 9 مئی کی ساری پلاننگ عمران خان صاحب نے کی؟ کیا عمران خان صاحب نے جلاؤ گراؤ اور ساری یہ جو ٹارگیٹڈ پوائنٹس تھے عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگیٹ؟ دیکھیں، پہلا تو آپ کا سوال یہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ یہ میں کسی نئی جگہ کے اوپر نہیں گیا، یہ میری اپنی جگہ ہے۔ جن لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جہانگیر ترین کا، علیم خان کا، اون چودھری کا، یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا کہیں اور جانے کا تو جو ہے وہ کوئی سوال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر میرا کوئی وہ کمفرٹ لیول پہ نہیں ہے۔ یہاں پہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر میں اپنا اوپینین کھل کے دے سکتا ہوں، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ میرے اوپینین کو پہلے بھی سنتے رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کا احترام بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ کریں گے۔ وہ میرا ایک کمفرٹ زون موجود ہے۔ مثلا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، نعمان لنگڑیال صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہمارا ایک تعلق ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں جہاں سے ان سے ہمارا تعلق ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جہاں تک رہ گئی بات 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اوپر میں تفصیلاً بات اپنی پریس ٹاک کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ فرمائیے گا آپ جلد یا بدیر حقیقی پارٹی میں یا حقیقت پسندانہ پارٹی میں آپ آ گئے، یہ فرمائیے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کیا آپ کی پارٹی نے کوئی سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے کہ ایک سیکنڈ کہ ان لوگوں کو آپ معافی دے دی جائے گی جو بھی آ جائیں گے، قومی دھارے کی پارٹی میں آ جائیں یا اس سیاست عدنان میں صاحب واپس آ جائیں؟ ایک سوال میرا دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ میرے پہ کیسز ہیں نا جی، کیسز ہیں، میں نے کوئی غلط کام کیا، میں نہیں کہتا میرے کیسز کو معاف کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے قانونی طور کے اوپر اس کا سامنا کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر تو میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے، میں نے کوئی ہینیس کرائم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے ایکسیس ٹو جسٹس ملنا چاہیے۔ اچھا نہیں سن لیں میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ میں نے آپ کو کہا چھپے ہوئے ہیں، ایسے لوگ جو کہ ملوث ہی نہیں ہیں وہ بھی چھپے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، مثلا اب جہانگیر شہر کے اندر پروٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا، ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر پروٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر کوئی پروٹیسٹ ہی نہیں ہوا، جہاں پر کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کر حساس تنصیبات کے اوپر کسی نے فزیکلی اٹیک نہیں کیا، لیکن وہ لوگ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ روح پوش ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ روح پوش رہیں، ان کو پیغام جیل سے بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ روح پوش رہیں، آپ انتخابات تک روح پوش آپ رہیں۔ یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، میں تو ان کے لیے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، اور ان کو ہم انگیج کریں گے، ان کو بھی اب ہم انگیج کریں گے۔ یہ بتائیے گا محسن سے پھر تیرے سے کر۔ فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ 16 سال جدوجہد کا، تب آپ بھی اسٹوڈنٹ تھے، ہم بھی تھے، آپ سیاست میں چلے گئے، ہم صحافت میں آگے، مجھے وہ یاد ہے 16 سال پہلے والا کلیشے۔ آپ پلاننگ کر گئے؟ پی ٹی آئی آپ کا سوال ہی ایسے پوچھتے ہیں۔ پی ٹی آئی آپ کا پہلا عشق رہے گی یا نہیں؟ سر دیکھیں بات یہ مقصد عشق ہے، میرا عشق پاکستان ہے، جو میرا عشق ہے وہ پاکستان ہے۔ پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اب پاکستان کی سٹیبلٹی مجھے عزیز ہے نا، میں نے تو آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی بھائی کہ میرے نزدیک جو لیڈرشپ ہے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ وہ معیار یہ ہے کہ آپ نے لیڈرشپ کرائسس میں آپ نے دینی ہے نا۔ آپ بند گلی، ایک منٹ، آپ بند گلی میں تو نہیں لے کے جائیں گے، آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ سامنے دیوار اس کے ساتھ ٹکر مارتے رہو۔ یہ بتائیے گا صاحب کے ابھی کتنے رہنماؤں سے آپ رابطے میں ہیں، اور دوسرا یہ بھی خبریں چلی تھی کہ آپ گرفتار ہو گئے ہیں، تو یہ بھی کلیئر کر دیں آپ گرفتار ہوئے تھے یا اپنی مرضی سے کہیں پہ تھے؟ کہیں میں گرفتار نہیں ہوا، ٹھیک ہے، میں اپنی مرضی سے، میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ مجھے ایک وقت درکار